السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ZD پاک ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرشد ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیسے، وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، وہ انڈیا کی بنائی ہوئی وارث شاہ فلم ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ بھائی اس میں جو سید وارث شاہ کا امیج ہے نا، اس کو نیگیٹو پیش کیا گیا ہے، بلکہ اینٹی اسلام پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح، اور جو نہیں سمجھتے نا وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ساز، سرنگی، طبلہ یہ چیزیں بالکل ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ یہ اینٹی اسلام ہیں۔ لیکن اس فلم میں سب سے پہلے تو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کو ناچتا ہوا دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا نام بابا مخدوم رحمۃ اللہ علیہ بتایا جاتا ہے، وہ ناچتے آتے ہیں اور ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اور اس میں مسلمان حکومت دکھائی گئی ہے اور اس کو ایک جابر اور ظالم حکمران کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سید وارث شاہ کو بھی تنبا پکڑا کے نچایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ناچتے تھے اور اس وقت کی حکومت اور گورنر بہت خلاف تھے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت راجاؤں مہاراجاؤں کا دور تھا، ان کی حکومتیں تھیں، ان کو علاقے بانٹ کے دیے گئے تھے، وہ خود رقص کی محفلیں سجاتے تھے، ان کے پاس باقاعدہ رقاصائیں آتی تھیں، اور جو مغل بادشاہ تھے اس وقت کے، وہ بھی دیکھ لیں آپ، جس مرضی قلعے میں چلے جائیں جو مغل بادشاہوں نے بنائے ہیں، ان تمام قلعوں میں ناچنے کی جگہ بنائی گئی ہے، جس پر باقاعدہ گانے گائے جاتے تھے، سرنگی بجائی جاتی تھی، اور باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ یہاں تک بس نہیں، بلکہ ان لوگوں نے بہت بیویاں رکھی تھیں، جن میں سے کوئی ہندو فیملی سے ہوتی تھی، کوئی کسی اور فیملی برہمن وغیرہ سے ہوتی تھی، اور ان کے بھائیوں وغیرہ کو جو ہے نا وزیر بنایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ حکومتیں زوال پذیر ہوئی ہیں۔ انہی وزیروں نے غداریاں کی اور یہ خطہ انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن جو اس خطے میں اللہ کے ولی تھے، وہ تو صرف اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ انہی اللہ کے ولیوں کی بدولت اس خطے میں اسلام آیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین، یہ صوفی بزرگ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن ان کی تبلیغ کوئی سنتا نہیں تھا۔ یہاں پہ اکثریت جو ہے نا، یہ ہندو اور سکھوں کی تھی، لیکن جو ہندو تھے نا وہ بہت تیز تراز تھے، وہ سکھوں کو ورگلا کر مسلمانوں سے لڑواتے تھے، مسلمانوں پر حملے کرواتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ اگر ولی اللہ کی بات سنی گئی تو لوگ مسلمان ہوں گے، تو اس طرح مسلمان زیادہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہی نہ سنی جائے۔ تو پھر سید وارث شاہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، یہ لوگ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایک کہانی جوڑی جائے، جس کو ہیر وارث شاہ کا نام دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے اس میں اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ جب آپ اس کے شعر سنیں گے نا تو آپ کو واضح ہوگا کہ یار یہ بات کہیں کی ہو رہی ہے، لیکن جا کہاں پہ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ اس میں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نا ہیر کی شادی کا قصہ بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جنج کھیڑیاں دی بوئے آن ٹکی، اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں نی، مل مل نواؤن تے پاؤن چولا، سیاں جھنگ سیال دیاں ساریاں نی، وارو واری دین کندا ڈولڑی نو،
ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਐਲ ਸਾਂਭ ਹੀਰੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਕ ਨਾ ਬੂਏ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ तेरा साडा साथ हीरे, वारस अगे हुण मंजिलां भारियां नी। नाज़रीन देखें, ये शादी की बात नहीं की गई, ये कब्र का बयान किया गया है, लेकिन इसको लोग बहुत कम समझते हैं क्योंकि सुनते नहीं हैं, इस तरफ आते ही नहीं हैं। नाज़रीन इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अब देखें कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो हीर की किताब लिखी है ना, ये सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मलका हंस के दरबार में जाके लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि उनका इश्क कभी कुछ डाला गया है, जो है ना टोटल एंटी इस्लाम पेश किया गया है। इश्क जो है ना वो तो हकीकी है, वो तो किसी को भी हो सकता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई मजबूत और कोई पक्की इसकी जो है ना तारीख नहीं है। लेकिन नाजरीन एक बात पत्थर पे लकीर है, ये अपने जहनों में नक्श कर लें कि जो अल्लाह का वली होता है ना, वो ना तो साज़ों पे नाचता है और ना ही साज़ों के साथ गाता है, बल्कि आप खुद फैसला करें कि हीर की जो शायरी है ना सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने की, इसको कोई गाने वाला भी नहीं गा सका, कोई गाने की तर्ज नहीं दे सका, कोई गाने की धुन नहीं बना सका, क्योंकि सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह ने इसको इतनी फहम व फरासत लिखा है ना, और इतने इतने लंबे इसके बंद बांधे हैं ना कि इनको कोई माई का लाल गाने में डाल ही नहीं सकता। मेरा चैलेंज है तमाम लोगों से, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि कोई साबित करे कि शायरी सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की हो और उसकी किसी ने धुन बना के किसी ने उसको गाने के तौर पे साज़ों के साथ गाया हो, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई, बल्कि फिर भी नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के ही ख़िलाफ़ है। क्योंकि जो हमारे वली अल्लाह हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मेहनतें की हैं उन्होंने दिन रात लगा कर, लेकिन इसमें कसूर हमारा है, ये हमारा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि हमने किया क्या है कि कोई चीज़ संभाली नहीं उनकी ना तो शायरी संभाल सके जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, किसी ने किसी तरफ को रंग दिया, किसी ने किसी तरफ को दिया, लेकिन अगर वो गाना गाते साज़ों पे नाचते होते ना तो इसकी धुनें ज़रूर बनती, क्योंकि बड़ी बड़ी साजिशें हुई हैं हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे वली अल्लाह के ख़िलाफ़। नाज़रीन चाहे कोई मेरी बात सुने, पसंद करे ना करे, लेकिन मैं जो वली अल्लाह के बारे में पढ़ूंगा, जो तहकीक करूंगा, वो ज़रूर पेश करूंगा। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।